انتہائی واجب الاحترام سامعین، عشرہ محرم کی ماشاءاللہ آپ حضرات چوتھی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہے، خواہش ہے کہ اس کی سوانح حیات پڑھی جائے جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے۔ جس کو ولایت عطا کی ہے، ایسی ولایت کہ خود اعلان کیا ہے اپنی ولایت کا، اپنے رسول کی ولایت کا اور علی کی ولایت کا، اور اس کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہے۔ حضور علی کوئی بھی شخص جب چاہے جس کی چاہے سوانح حیات پڑھ سکتا ہے، جو جسے پسند ہے اس کی سوانح حیات پڑھے، ہمیں کیا ہے۔ مگر ایک مسئلہ ہے جس کی میں سوانح حیات پڑھ رہا ہوں، کعبے سے نجف تک جو میری کوشش ہے، میں اس کی سوانح حیات پڑھنے سے پہلے اس کا شجرہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے۔ تیرا شکر ہے پروردگار، تیرے شکر سے شروع کر رہا ہوں کہ جس مولا کی، جس آقا کی سوانح حیات پڑھنا چاہتا تھا، تیرا کرم ہے کہ اس خاندان سے ہے جس کا شجرہ پڑھنے کا شرف بھی پوری کائنات کو فقط ہم ہی کو حاصل ہے۔ پھیکی رہ جاتی نا باتیں، بات آگے بڑھ جاتی، یہ گوشہ جو ہے وہ تشنا رہ جاتا کہ صاحب کسی کو پڑھ دیا گیا، کیا پتا بیٹا کس کا ہے، دادا کون ہے، باپ کی عزت کیا ہے، پردادا کون ہے۔ آج حضور چونکہ چوتھی منزل میں ہے گفتگو کے، تو ایک بہت عظیم نبی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیا ہے، خلیل ہیں، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اور اتنے عزتوں والے نبی ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا ہے۔ کیا بات، یا نارو کونی بردن، بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ کمال ہے بلاغت قرآن، سبحان اللہ۔ بردن، بردن، ٹھنڈی ہو، ٹھنڈی ہو جا۔ اتنا ہی نہیں کہہ کر چپ ہو گیا پروردگار، ٹھنڈی ہو۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی رہنا۔ یہ بلاغت کیا ہے، اتنا کافی تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر کیوں کہہ دیا کہ سلامتی والی رہنا؟ یہ بلاغت قرآن کی۔ ٹھنڈک کبھی کبھی زیادہ بڑھ جائے تو موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جہاں کہا تھا ٹھنڈی ہو جا، پھر فوراً کا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ نقصان ہو جائے، سلامتی والی رہنا، یعنی سلامتی میں رہے، وہ ہیں ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہیں۔ ایک جناب ہاجرہ ہیں جو بادشاہ کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ تاریخ اپنے جو ہے وہ چلن چلتی ہے، یہاں ممبروں سے ان باتوں کی وضاحتیں ہوتی ہیں کہ جناب ہاجرہ کے لیے لکھا کہ وہ کنیز تھی، چونکہ نبی کی ماں ہے تو کوئی نہ کوئی گوشہ تاریخ تلاش کرتی ہے، کنیز تھی۔ وہ کنیز جناب ابراہیم کی تھی، بیٹی وہ بادشاہ کی تھی،
بادشاہ کی بیٹی تھی. دوسری شادی جو کی وہ حضرت سارہ ہیں، وہ انبیاء کی فیملی سے ہیں. دونوں سے اللہ نے بیٹے عطا کی. دونوں بیٹے معصوم ہیں، دونوں بیٹے نبی ہیں، دونوں بیٹے پاکیزہ ہیں. ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے جو جناب سارہ سے پیدا ہوئے. اسحاق عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسحاق عبرانی زبان میں خوشخبری کو کہتے ہیں. چونکہ بڑی ایج کی ہو گئی تھی جناب سارہ بھی اور ابراہیم بھی، جہاں بچے پیدا نہیں ہوتے وہاں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے خوشخبری نام رکھا ہے اسحاق، خوشخبری. دوسرے بیٹے جناب ہاجرہ سے پیدا ہوئے، ان کا نام ہے اسماعیل. اسماعیل دو لفظوں کا مرکب ہے. عبرانی زبان میں دو لفظوں کا، اسم اور علم. اسم جو ہے عربی میں بھی استعمال ہوا ہے، پھر یہ لفظوں کا سفر ہے جو لفظ پھیلتے چلے جاتے ہیں اور سفر طے کرتے ہیں اور زبانیں ان کو اختیار کرتی ہیں. یہ ایک علیحدہ لسانیات کا علم ہے. جو اسم کا لفظ ہے اسماعیل، یہ دو لفظ ہیں، دو لفظوں سے اسماعیل بنے. اسم عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے نام. نام عبرانی زبان میں ایلیا کا مخفف ہے اور ایلیا عبرانی میں علی کو کہتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ متوجہ ہیں؟ بات اپنے رخ پر آ رہی ہے. جو نجف تک کا سفر ہے وہ شروع ہو رہا ہے. میں جلدی اب کروں گا کہ ہم جو ہے وہ نجف تک ہمارا سفر جلدی سے طے ہو جائے انشاءاللہ. ان بقایا نشستوں میں جو ہمارے پاس 5-6 رہ گئی. اسماعیل، دوسرے بیٹے ہیں اسحاق. چھوٹے سے تھے جناب اسماعیل تو حضرت ابراہیم اپنی دلہن کو لے کر اور اسماعیل کو لے کر مکے میں آ گئے. اور مکے میں آنے کے بعد آپ نے اپنی دلہن کو جناب ہاجرہ کو اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دیا. کہاں چھوڑا؟ خانہ کعبہ کے پاس. اور کیا کہنے لگے؟ اللہ آسمان کی جانب دیکھ کر دعا مانگی. اور جناب ابراہیم کی جو دعا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے اسی لہجے کے ساتھ. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے وہی لہجہ محفوظ کر لیا ہے، اسی لہجے کے ساتھ محفوظ ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پالنے والے میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. توجہ ہے، میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، دعا فرما دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. پھر صلوات. ایک پھر زحمت فرمائیں گے، درود بھیج دیں گے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پالنے والے میں اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ تاکہ یہ تیری بندگی کر سکے، تیری عبادت کر سکے. اور میرے اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، قیامت تک آنے والے کچھ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے. توجہ ہے حضور علیہ؟ کچھ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت کو ڈال دے. ابراہیم وہ نبی ہے جس کی دعاؤں میں بھی ترک اولا نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے تھا لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال.
ابراہیم نے کہا کچھ لوگوں کے دلوں میں. ابراہیم کو پتا تھا جو قیامت تک آئیں گے سب میری اولاد سے محبت نہیں کریں گے, کچھ ہیں. وہ کچھ ہیں جو میری اولاد سے محبت کریں گے. چلے گئے کعبے کے پاس. اچھا ایک تصور یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جناب ابراہیم نے اور اسماعیل نے بنایا ہے. یہ تصور غلط ہے. حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں ہے, کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ہے. چونکہ کعبہ جو ہے وہ بالکل نشیب میں ہے, پہاڑ اوپر دونوں طرف پہاڑ ہے, جہاں جڑ ہے پہاڑ کی وہاں کعبہ ہے, نیچے کعبہ ہے. ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی, اس طرح پیالہ ہے, درمیان میں کعبہ ہے. تو جو پانی آتا تھا برسات کا اس سے کعبے کی دیواروں کو نقصان پہنچ گیا تھا. وہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. کعبہ بالکل نشیب میں ہے, نیچے, بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں ہے, نیچے ہے. اس لیے نیچے ہے, یاد رکھیے گا جو تہذیب کا مرکز ہوتا ہے, جہاں سے تہذیب اور تمدن جنم لیتا ہے, وہ ہمیشہ نشیب میں ہوتا ہے. کعبہ تہذیب کا پہلا مرکز نشیب میں, روضہ حسین تہذیب کا مرکز وہ بھی نشیب میں. باتوں سے گھبرا تو نہیں رہے حضور؟ میری طبیعت کی ناسازگی اثر انداز تو ہو رہی ہے آپ حضرات پر, میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ حضرات. وہ بھی نشیب میں. نیچے بنایا نہیں ہے کعبہ, بلکہ کعبے کی دیواروں کو تعمیر کیا. دلیل قرآن سے کیا ہے؟ دلیل یہ ہے میں اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوٹے سے اسماعیل ہے, کعبہ ہے تو وہاں چھوڑ کر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کعبہ تو آدم سے بھی پہلے موجود تھا, آدم سے بھی پہلے موجود تھا کعبہ. آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کوئی ایسا نبی گزرا نہیں جس کے لیے اللہ نے حکم نہ دیا ہو کہ علی کے زچہ خانے کا طواف کرو. کوئی ایسا رہا ہی نہیں, یہ آدم سے بھی پہلے سے موجود. چھوڑ کے جا رہا ہوں. چلے گئے. چھوٹا سا بچہ گود میں ہے, بچے کو پیاس لگ گئی. ماں تھی, کیسے پڑتا, کوئی بھی نہیں, جنگل ہے بیا. کیا کہا تھا, کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بے وادن غیر ذی زرعین, ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی پھل نہیں ہے, درخت نہیں ہے, سایہ نہیں ہے, جہاں کوئی چشمہ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. چلے گئے اللہ کے بھروسے. بچہ گود میں, بچے کو پیاس لگی, ماں برداشت کیسے کر سکتی؟ ماں اٹھی, بچے کو لٹایا زمین پر, پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ پہ چڑھ گئی. پہاڑ پہ تلاش کیا, پانی نہیں ملا, بھاگتی ہوئی دوسرے پہاڑ پر گئے, وہاں تلاش کیا, وہاں پھر واپس دوڑتی ہوئی پہلے پہاڑ پر آ گئے, وہاں بھی پانی نہیں تھا, پھر دوڑتی ہوئی واپس دوسرے پہاڑ پر. 7 مرتبہ اس پہاڑ پر, 7 مرتبہ اس پہاڑ پر. میں کہوں گا جناب حاجرہ آپ نے پہلی بار دیکھ لیا کہ پانی نہ اس پہاڑ پر ہے نہ پانی اس پہاڑ پر ہے. اب یہاں دوڑنے کے بجائے ادھر چلی جائیے میدانوں میں, میدانوں میں جا کر ڈھونڈ لیں, شاید وہاں پانی ملے. تو کہیں گی بات یہ ہے میں نبی کی بیوی ہوں, اور نبی کی بیوی کے حدود کا تعین خود نبی کر دیتا ہے. اسے ٹھیک کر دیں بھائی جان, مائی اسپیکر کو, اس کو لوز ہو گیا. صلوات پڑھ دیجئے ایک محمد اور علیہ پہ. دوسری طرف ایک پہاڑ کا نام صفا, ایک پہاڑ کا نام مروہ. ادھر بھی جا رہی ہیں ادھر بھی جا رہی ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان. ادھر بچہ جو رویا تو بچے نے روتے روتے ایڑیاں رگڑ دی. ایڑیاں جو رگڑی تو جہاں بچے کی ایڑیاں رگڑی جا رہی تھی وہاں زمین میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ بہا. ٹھنڈے اور میٹھے پانی آئی تو دیکھا وہاں پانی ہے ٹھنڈے, اور بچے کو بھی پانی پلایا, خود بھی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا, پانی پیا. تھوڑی دیر بعد جناب حاجرہ نے دیکھا کہ پانی اس کثرت سے نکل رہا ہے کہ جناب حاجرہ کو گمان ہوا کہ اگر اسی طرح پانی نکلتا رہا تو یہ تو وادی ڈوب جائے گی, تو ساری وادی غرق ہو جائے, یہ بیت اللہ بھی ڈوب جائے. پریشان ہو گئی, جلدی سے جناب حاجرہ نے مٹی جمع کرنا شروع کی, اور مٹی جمع کر کے بند بنانا شروع کر دیا ہاتھوں سے, اور بند بناتی جاتی تھی اور عبرانی زبان میں کہتی جاتی تھی زم 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 زم, رک جا رک جا.
کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ گزرا، قبیلہ جراحم، اس کا سردار تھا جراحم۔ وہ جو داخل ہوا اس وادیوں میں، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ وادیاں ہیں جو جلتی جھلستی وادیاں تھیں، جہاں زندگی کے کبھی آثار نہیں تھے۔ آج یہاں پر پرندے ہیں جن کی منقاروں میں پانی ٹپک رہا ہے، ان کے پر بھیگے ہوئے ہیں، زندگی کے آثار ہیں، وادی میں سے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہاں تو کبھی کوئی پرندہ نظر بھی نہ آیا، جلتی جھلستی وادیاں ہیں، کبھی بھولے بھٹکے کوئی پرندہ آ بھی گیا تو جل کر جھلس کر گر گئے، یہ آج اس میں زندگی کے آثار۔ آگے جو بڑا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک بی بی ہے جو برقعے میں بیٹھی ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں، اور برابر میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ پانی میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ قبیلے والوں نے اپنے رخساروں پر پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اتنی ٹھنڈک ہے پانی۔ اس نے عورتوں سے کہا، قبیلے کی عورتوں سے، اپنی کنیزوں سے کہا، وہ بی بی بیٹھی ہے، میں جانتا تو نہیں کون ہے، لیکن میں سردار ابن سردار ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی عزتوں والی خاتون ہے۔ ایسا کرو کہ قریب جاؤ بی بی کے، اور جا کر سب عورتیں تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور جا کر بی بی سے کہو کہ ہمارا سردار کہہ رہا ہے کہ پانی بہت ضروری ہے زندگی کے لیے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں، اپنا قافلہ یہاں اتار لیں۔ جناب حاجرہ نے کہا، اپنے سردار سے کہو عارضی طور پر ٹھہر سکتے ہو، میرے شوہر گئے ہوئے ہیں، جب آ جائیں گے تو مستقل رہنے کی اجازت ان سے پوچھ کر دیں۔ متوجہ ہے میرے محترم صاحب؟ قافلہ ٹھہر لیجئے۔ اس طرح مکے میں انسانوں کی پہلی آبادی ہو گئی، پہلی کالونی بن گئی۔ یہ پہلی بستی ہے مکے میں جو انسانوں کی بن گئی۔ جناب اسماعیل اسی قبیلے میں کھیلے، لڑکپن، جوانی، یہیں پر شادی ہوئی جناب اسماعیل کی، جراحم کی بیٹی کے ساتھ، سردار کی بیٹی کے ساتھ۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو سردار جراحم نے خواب دیکھا، کوئی بشارت دے رہا تھا کہ جراحم، ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، خبردار اس بیٹی کی خود بھی آبرو کرنا، قبیلے والوں سے بھی اس بیٹی کی آبرو کروانا، کیونکہ ہم اسی بیٹی کی نسل سے دنیا میں محمد کو بھی بھیجیں گے، علی کو بھی۔ جناب اسماعیل، دوسرے بیٹے جناب اسحاق، دونوں سے نسل چلی جناب ابراہیم، اور اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی کہ جناب اسحاق کی نسل سے مسلسل نبی بھیجے، جناب ابراہیم کی نسل سے حضرت اسحاق سے مسلسل نبی آئے۔ پہلے بیٹے ہیں جناب یعقوب، وہ بھی نبی ہیں۔ یعقوب کے بعد آئے ہیں جناب یوسف، وہ بھی نبی ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت یعقوب کا نام یعقوب نہیں ہے، یہ بیٹے ہیں جناب اسحاق کے، پوتے ہیں حضرت ابراہیم، ان کا نام یعقوب نہیں ہے۔ یعقوب ان کا لقب پڑ گیا تھا، ان کا بیٹا تھا بہت زیادہ خوبصورت، حسین، وہ حسین بیٹا ان سے بچھڑ گیا۔ جب وہ بچھڑ گیا تو اس کے غم میں رونے لگے، ماتم کرنے لگے، روتے تھے اس کے غم میں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب اپنے بابا کو سنایا، باپ نے کہا یہ خواب کسی کو نہ سنانا ورنہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ وہ نبی کی بیوی نے خواب سن لیا، اس نے لوگوں کو بتا دیا، بھائیوں کو۔ خود بھائی جو ہیں جناب یوسف کے وہ دشمن ہو گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم یوسف کو قتل کر دیں گے حسد کی وجہ سے۔ 11 بھائی دشمن ہو گئے، وہ لے گئے قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ ہم یعقوب کے بیٹے یوسف کو قتل کریں گے، بھائی تھے، سوتیلے بھائی، لیکن قتل تو نہیں کیا، کنویں میں پھینک کر آ گئے، اور ایک یوسف کے کرتے پر بکری کا خون لگا دیا۔ یعقوب سے آ کر کہا کہ بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ دیکھیے یوسف کا کرتا خون لگا ہوا ہے۔ نبی کی قوت استدلال ملاحظہ کیجئے گا۔
جناب یعقوب نے کرتا اٹھایا، فرمانے لگے عجیب بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا، کرتے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ قتل کرنے گئے تھے مگر قتل نہیں کیا، زندہ چھوڑ کر کنویں میں پھینک کر چلے آئے۔ میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس راز سے پردہ ہٹایا کہ بھائی لے تو گئے تھے قتل کرنے کے لیے مگر یوسف کو مارا کیوں نہیں؟ ان کا پکا ارادہ تھا کہ قتل کریں گے، آلات قتل تیار کیے تھے، انہوں نے پوری محنت کی، تیاری کی، سازش کی، لیکن جب جنگل میں گئے تو کنویں میں پھینکا اور واپس آگے قتل نہیں کیا۔ 5ویں امام نے دربار یزید میں اس راز سے پردہ ہٹایا۔ جب چوتھے امام نے خطبہ دیا تو یزید نے کہا سجاد کو قتل کر دو۔ جلاد لے کر امام زین العابدین کی طرف تلوار لے کر بڑھا، اس سے پہلے کہ بھرے دربار میں یزید کا جلاد چوتھے امام کو قتل کر دیتا کہ راوی نے کہا میں نے دیکھا ایک 5 سال کا بچہ بولنے لگا۔ امام محمد باقر کی آواز آئی، ارشاد فرماتے ہیں یزید تو میرے بابا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ قتل کا ہاں، لیکن قتل کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لے، یہ بتا دے کہ یعقوب کے بیٹوں نے طے کر لیا تھا کہ یوسف کو قتل کریں گے، پھر قتل کیوں نہیں کیا؟ کیوں قتل نہیں کر سکے؟ کنویں میں زندہ پھینک کر کیوں آ گئے؟ میں بتاؤں تجھے، اس لیے یعقوب کے بیٹے یوسف کو قتل نہ کر سکے باوجود سازش کے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے نبی اور معصوم کا قاتل حرامزادہ ہوتا ہے۔ جو نبی کا قاتل ہے، جو معصوم کا قاتل ہے، وہ حرامزادہ ہوتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ یزید نے کہا جلاد سے پیچھے ہو جا، سجاد سے دور ہو جا۔ دیکھیں میرے 5ویں امام نے ایک ہی وقت میں 2 کام کیے، اپنے بابا کی جان بھی بچائی اور تاریخ کو بتا بھی دیا کہ یزید نے اگر میرے بابا کو چھوڑ دیا تو کیا، ابھی چند دن پہلے میرے دادا کو قتل کیا، یہ بھی امام ہے وہ بھی امام ہے، یہ بھی معصوم ہے وہ بھی معصوم۔ کھا گیا بھیڑیا؟ کہا ہاں بابا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لی۔ کہا اچھا۔ جنگل میں آئے، کنعان کے جنگل میں یعقوب، اور جنگل میں آ کر آواز دی، بھیڑیوں کو پکارا، بھیڑیا آ گئے۔ کمال نہیں دیکھا آپ نے؟ نبی نے بھیڑیے کو بلایا، بھیڑیا آ گئے۔ کہا تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے یوسف کو؟ اس نے کہا نبی اللہ میں نے نہیں کھایا۔ کہا ٹھیک جاؤ۔ معصوم فرماتے ہیں یہ بھیڑیا جنت میں جائے گا۔ کوئی کھڑا ہوگا میرے سامنے کہے گا کہ بھیڑیا جنت میں نہیں جا سکتا؟ کوئی ہے طاقت کسی میں؟ میں آپ چوتھے امام نے کہا ہے جنت میں جائے گا، کوئی کہے گا کہ انہوں نے کہا جنت میں جائے گا نہیں جا سکتا؟ وہ مالک ہیں جنت کے، جب انہوں نے کہا جنت میں جائے گا تو بے شک جنت میں جائے گا۔ کوئی ہے جو انکار کر دے؟ بھیڑیا جنت میں جائے گا، معصوم بھیڑیا بربریت کا سمبل ہے لیکن جنت میں جائے گا۔ کام کیا ہے بھیڑیے کا جو جنت میں جائے گا؟ کیا کیا اس نے جو جنت میں جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، اس پہ ایک الزام لگا تھا کہ اس نے کھا لیا ہے، اس سے پوچھا، اس نے وضاحت کر دی کہ میں نے نہیں کھایا، تو پھر جنت میں کیوں جائے گا؟ کیا کام ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ جاتے جاتے نبی سے ایک جملہ کہہ گیا ہے، وہی جملہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا ہے۔ کہا تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے یوسف کو؟ اس نے کہا نہیں۔ پلٹا اور پھر رکا، پھر یعقوب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا نبی اللہ یاد رکھیے گا ہم درندوں پر اولاد انبیاء کا خون حرام ہے۔ ہے بھیڑیا اور حرام اور حلال، ہم درندوں پر اولاد، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد، پانی دے، پھر بھی ایک درود بھیج دیجئے۔ تھوڑا اور پلا میرے محترم صاحب، علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں، علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں۔
چونکہ بھیڑیا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم درندوں پر اولاد انبیاء کا خون حرام ہے بھیڑیا، لیکن انبیاء کی اولاد کی معرفت رکھتا ہے، معصوم نے کہا جنت میں جائے۔ حضور علی انصاف تو کریں، اگر بھیڑیے کو اولاد انبیاء کی معرفت ہو جائے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اگر جو انسان ہے وہ دامن اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، اس کے لیے جہنم کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو؟ بھیا گلا میرا خراب ہے یا آپ سب کا ہی خراب ہے؟ میں تو ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میں ایک جگہ پر تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج پڑھ بھی نہیں سکوں گا، لیکن بہرحال مولا نے مدد کی۔ مگر آپ کے گلے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ آپ ہی ایک سلوات پڑھیں، مجھے تو لگ رہا ہے آپ مجھے دیکھ کر مالک آپ دعا کر دیجئے گا، مجھے کچھ انفیکشن ہو گیا، دعا فرما دیں گا سب۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، دعا فرما ہو جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ توجہ ہے میرے محترم سامنے، توجہات ہیں۔ معصوم نے کہا وہ جنت میں، روئے صبح شام، رونا ہر وقت روتے تھے جناب یعقوب، اتنا روتے تھے کہ نام پڑ گیا رونے والا نبی، ماتم کرنے والا نبی، بین کرنے والا نبی، منہ پیٹنے والا نبی، اتنا روئے۔ مولا علی فرماتے ہیں 70 مرتبہ یعقوب نے ملک الموت کو اپنے پاس بلایا، پوچھا تو نے میرے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نبی اللہ، زندہ سلامت صحت مند خوشحال مصر پہ راج فرما رہے ہیں۔ زندہ ہے، سلامت ہے، خوشحال ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، مصر پر راج کر رہے ہیں۔ میرے سنی شیعہ دوستو، زندہ سلامت صحت مند خوشحال بادشاہ بیٹے پر یعقوب اتنا رو رہے ہیں، نام پڑ گیا رونے والا نبی۔ زندہ سلامت بیٹے پر رو رہے ہیں یعقوب، یعقوب کی نبوت بھی برقرار ہے، ایمان بھی سلامت ہے، کلمہ بھی مکمل ہے، اتنا زندہ بیٹے کو رو رہے ہیں، پھر نبوت بھی برقرار ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، کلمہ بھی باقی ہے۔ ہم غریب شیعہ اگر فرزند مصطفیٰ کے شہید ہونے پر 2 آنسو بہائیں تو یہ جہنم ہونے کا، یہ کافر ہونے کا ثبوت کیسے ہے حضور علی؟ جب یوسف زندہ کو رویا جا سکتا ہے تو فخر یوسف کو نہیں رویا جا سکتا۔ اتنا روئے جناب، نام نہیں ہے، رونے کی وجہ سے ہو گیا۔ رونے والا نبی، ماتم کرنے والا نبی، بین کرنے والا نبی یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے۔ پھر مسلسل نبیوں کا سلسلہ چلا، اللہ نے 4414 نبی نسل اسحاق میں عطا کی۔ اللہ اکبر، خاندان کی عزت تو دیکھیے، ایک خاندان میں ہزاروں نبی۔ حضور کسی خاندان میں کوئی بزرگ پیدا ہو جائے، اللہ والا پیدا ہو جائے، وہ خاندان 7 پشتیں فخر محسوس کرتی ہے۔ ذرا خاندان تو دیکھیں جس میں ہزاروں نبی آئے ہیں، ہزاروں نبی۔ پہلے نبی یعقوب، جناب اسحاق، آخری نبی جناب عیسیٰ، 4414 نبی۔ پہلے حضرت یعقوب، آخری جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ پر نسل اسحاق میں دروازہ نبوت بند ہو گئے، پھر اسحاق کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پہلے جناب یعقوب اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتے، آخری جناب عیسیٰ، عیسیٰ پر
نسل اسحاق میں دروازہ نبوت بند ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ کے 12 وصی، 12 جانشین، 12 اسسٹنٹ، 12 خلیفہ، 12 وصی. جناب عیسیٰ کے 12ویں وصی کا نام ہے شمون. شمون کی پوتی کا نام ہے نرجس خاتون. کس کا نام لیا ہے میں نے؟ نرجس خاتون. مادر گرامی ہے جناب صاحب الزمان. سرکار کی مادر گرامی کی ذات اطہر پر ایسی صلوات پڑھے مولا آپ کی دعائیں مستجاب کر. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ متوجہ ہیں حضور عالی؟ اللہ آپ سب کی زندگیاں دراز کرے. مالک آپ سب کو شاد و آباد رکھے. کل کی گفتگو بس یہیں سے آگے جائے گی. آج کی حد تک گفتگو تمام ہے. یہ سلسلہ ہے جو چلا ہے ادھر سے جناب اسحاق سے. جناب اسماعیل کا سلسلہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر لوں گا. آج میں اتنا بتا دوں، آج 4 محرم ہے، مجھے وقت نہیں ملا، میں بڑھتا چلا گیا کہ حالات جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، معصوم نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے اس کی پہلی تاریخوں میں ایک نماز پڑھو. یہ ایسی نماز ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا یہاں ہمارے پنجاب میں دینا کے قریب، کھاریاں کے قریب، ایک پیسنجر بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی. جتنے پیسنجر تھے سب جل کے راکھ ہو گئے، زندہ جل گئے. اللہ معاف کرے، اتنا بھیانک حادثہ ہو. اس جلتی ہوئی بس میں سے ایک آدمی زندہ اتر کر آیا. اس کے کپڑے پر آگ کی چنگاری تک نہیں تھی. اس وقت کے یہ ابھی 15-20 سال پرانا واقعہ. پریس والوں نے اسے گھیر لیا، تم زندہ، سب جل گئے. اس نے کہا میں شیعہ ہوں، میرے مولا علی نے مجھے ایک عمل دیا ہے، وہ عمل پڑھ کر بیٹھا تھا. مہربانی میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا. کل انشاءاللہ سے وہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چاند کی اول تاریخیں ہیں، عورت مرد سب پڑھیں، بہت ضروری ہے. اللہ آپ کو، آپ کے سارے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ ہے اور سورہ توحید 30 مرتبہ ہے. پہلی رکعت میں 30 مرتبہ، 30 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد 30 مرتبہ. دوسری رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ ہے اور سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 30 مرتبہ 30. اس کے بعد نماز کو تمام کریں، تشہد سلام پڑھیں. اہم بات یہ ہے تسبیح پڑھ کر جس جگہ آپ ہیں وہاں سے نشست کو تبدیل نہ کریں. تشہد میں جہاں بیٹھیں وہیں پر بیٹھیں. اسی جگہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا صدقہ نکالیں. یہ خاص جگہ ہے. جو آپ کی توفیق ہے، جو آپ کی توفیق ہے وہیں صدقہ نکالیں. نیت کریں. کمال ہے اس شخص کا جو اپنے سے پہلے اپنے امام وقت کا صدقہ نکال دے گا. صدقہ نکالیں، تسبیح پڑھیں. معصوم فرماتے ہیں معززین پنجاب، جس نے چاند کی پہلی تاریخوں میں یہ نماز پڑھ لی ہے، راستے میں اس کے 1000 دشمن کھڑے ہیں. علی کہتے ہیں میں خود اس کی حفاظت کرنے والا. مالک آپ کو شاد و آباد ہے. بس گفتگو تمام. 5ویں شب لگ رہی ہے، ایام عزا گزر رہے ہیں. وہ دن جن کا سال بھر انتظار کرتے ہیں، کب یہ دن آئے، کب زہرا کے لال کا ماتم ہو، کب آنکھوں کو یہ شرف ملے کہ ان میں وہ آنسو آئیں جن آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ تک رسائی کی عزت ملتی ہے.
ارباب عزا ماتمداران حسین، آج جس شہید کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ کربلا کے دردناک واقعے کا دیباچہ ہے، وہ کربلا کی شہادتوں کا باب ہے، وہ مقدمہ ہے کربلا کی کتاب کا۔ اس کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ یہ کوفے میں تنہا رہ گیا ہے، اس کے بچے اس سے بچھڑ گئے۔ عزادارو، اللہ لے جائے آپ کو، اللہ لے جائے عراق کی زواریوں پر، اور آپ مسیب کے مقام پہ جب دریائے فرات کے کنارے دو ننھی ننھی قبریں دیکھیں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا کہ کس طرح مسلم سے اس کے بچے جدا ہو گئے۔ ماتمدارو، تنہا پھر رہا ہے کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں، پیاسا ہے، ہونٹ خشک ہیں، کوئی مونس نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اکیلا گلیوں میں ہے۔ پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، اندھیرے میں در و دیوار ابن زیاد کے حکم سے بند ہو گئے ہیں، کھڑکیاں دروازے بند ہو گئے ہیں، شہر میں کرفیو کا سما لگ گیا ہے، ہر ایک کو حکم دے دیا ہے کوئی شخص گھر سے باہر نظر نہ آئے، اس لیے کہ اور کوئی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہ دے۔ اگر کسی نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تو مسلم کے ساتھ اس کے گھر کو بھی جلا دیا جائے گا، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے عالم میں ایک مومنہ نے پانی پلایا ہے، تو نام ہے، میزبان مسلم ہے، پہچان کے گھر میں لے گئی ہے، خدمت کروں گی مولا، میں تو کنیز ہوں آپ کی۔ اور عزادارو، ساری رات مصلے پر گزری۔ بس میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور صبح ہوئی اور لشکر آنا شروع ہوئے، مسلم چاہتے ہیں کہ نکلیں جنگ کرنے کے لیے، کہ ہاتھ پھیلا کر سامنے آ گئے۔ کہا تو ہٹ جاؤ، میں نے جانا ہے۔ کہا لشکر بہت بڑا ہے، کہا ہم بنی ہاشم ہیں، کہا آپ کی شجاعت کو جانتی ہوں، لیکن اگر آج لشکروں کے حوالے کر دیا تو کل قیامت کے دن جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں۔ 2 جملے کھڑے ہو کر مسائل۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، مالک آپ کو آرزوؤں کو پورا کرے، اللہ روزہ حسین کی زواری نصیب کرے۔ بس ماتمداران حسین، عزاداران حسین، کہا تو تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتے ہیں، ہم تمہاری بخشش کی ضمانت دیتے ہیں، بستر پر زندہ رہنے سے میدان جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جانے کو بہتر تصور کرتے ہیں۔ اکیلے ہیں تو کیا ہوا، ہاشمی خون تو ہیں۔ باہر نکلے، جنگ شروع ہوئی، گھوڑے پر نہیں ہیں، پیدل ہیں، وہ سارا لشکر گھوڑوں پر ہے۔ المان الحفیظ، ایسی عجیب و غریب جنگ ہے، مگر کیا کہنے، عقیل کا شہزادہ ہے، علی کا بھتیجا ہے، جنگ کرتا جا رہا ہے اور لشکر پہ لشکر آتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے پوچھا، اتنے لشکر کہاں کام آ رہے ہیں، ایک ہی تو ہاشمی جوان ہے، اتنے لشکر کہاں کام آ رہے ہیں؟ جواب بھیجا گیا، ایک ہے مگر سارے لشکروں پر غالب ہے، ایک ہے مگر سارے لشکریوں پر غالب ہے۔ پھر گڑھا کھودا گیا، جس طرح مکر کے ساتھ شیر کو پکڑا جاتا ہے، گڑھے کے اوپر گھاس بچھا دیا گیا۔ بس جناب مسلم کا لڑتے لڑتے جب گھاس پر پیر آیا تو گڑھے کے نیچے چلے گئے، گر گئے۔ جناب مسلم گڑھے میں گرے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ عزادارو، چاروں طرف سے لشکر آ گیا، نیچے گڑھے میں جناب مسلم تھے، بس جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مار دیا۔ ہائے مسلم، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مار دیا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مار دیا۔ بس عزادارو، قیدی کیا گیا، کھینچتے ہوئے لے کر چلے، ابن زیاد کے سامنے پہنچے۔ جلاد نے یہاں تلوار رکھ کر سر کو اٹھایا، کہا امیر کو سلام کرو۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کہا، میرا امیر کل بھی حسین تھا، قیامت تک حسین رہے گا۔ کہا دارالامارہ پر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ ماتمداران حسین، عزاداران حسین، ایک جملہ میں نے ابھی چوکی بھاگٹ میں پڑھا تھا، جو وہاں نہیں پڑھا ہے وہ یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ کہا لے جاؤ، جا کر دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر قتل کرو۔ دارالامارہ پر لے گئے، کوئی خواہش ہے؟ کہا پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ پانی جناب مسلم کے سامنے آیا، پانی پینا چاہتے تھے کہ ہونٹ زخمی تھا،
ہونٹ کا خون پانی میں آ گیا. دیکھ کر کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ پانی میرے نصیب میں نہیں ہے. اللہ میرے حسین کو پیاس سے بچائے, اللہ میرے بھائی کو پیاس سے بچائے, اللہ میرے حسین یہ بچوں کو پیاس. پانی ہٹا لو. عزادارو ادھر ایک مرتبہ حسین کا قیام ہے. خیمے کے دروازے سے گزرتے ہوئے عباس کے کان میں زینب کی آواز آئی. تڑپ کر اندر داخل ہوئے. عباس زندہ ہے, علی کی بیٹی رو رہی ہے. سبب کیا ہے؟ دیکھا حسین بھی رو رہے ہیں, عباس بھی. بتائیے نا مولا کیا ہے؟ کہا غازی پہلے وعدہ کرو صبر کرو گے. کہا میرا وعدہ ہے میں صبر کروں گا. کہا لو. ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. مقاتل نگار کہتے ہیں سارا منظر عباس کے سامنے آ گیا. عجب منظر ہے. دارور امارہ کی چھت ہے, مسلم کے منہ سے خون جاری ہے, جلاد کی تلوار سر پر ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اجازت دیں کہ میں اعجاز کے ساتھ کوفے پہنچ جاؤں. کہا عباس جنگ نہیں کرنی ہے بیٹا. کہا آپ کی امامت کی قسم جنگ نہیں کروں گا. کوفے جا کر کیا کرو گے؟ کہا مولا دیکھیں دارالامارہ کتنا بلند ہے, مسلم کا سر نیچے گرے گا زخمی ہو جائے گا. میں جیتے جا کر ہاتھ پھیلا کر مسلم کا سر اپنے ہاتھوں پر لوں گا. کہا عباس مسلم کو بے وارث سمجھا ہے, اب ذرا میرے ہاتھوں کے درمیان دیکھو. عباس نے منہ پیٹنا شروع کیا. غازی کیا دیکھا؟ کہا مولا کالے برقے والی بی بی ہے, پہلو پر ہاتھ رکھا ہے, دامن پھیلا کر کہہ رہی ہے مسلم میں بقیہ چھوڑ کر آ گئی ہوں, مسلم میں تیرا سر گود میں لینے. اللہ اللہ